السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ شوہر کا ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ آخر یہ کیسے درندہ بنتا جا رہا ہے؟ ناظرین، شوہر کے ظلم سے پریشان ہو کر ایک خاتون نے جان دے دی۔ یہ خاتون کشن گنج کی رہنے والی ہے۔ مرنے سے پہلے انہوں نے ایک ویڈیو بنائی اور ویڈیو میں اپنے درد کا اظہار کیا، اور اس ویڈیو میں اس نے بتایا کہ میری شادی کو 7-8 سال ہو گئے اور 7-8 سال سے میرے شوہر آئے دن مارتے پیٹتے اور بھدی گالیاں دیتے، اب مجھے برداشت نہیں، لہذا وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ پہلے بھی مسلم معاشرے کے دل دہلا دینے والے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ شوہر کے ظلم سے پریشان ہو کر کوئی نہر میں کود گئی تو کوئی پھانسی کے پھندے پر چڑھ گئی، کسی نے زہر کھا کر جان دے دی۔ ناظرین، گھریلو تشدد آج کا ایک اہم مسئلہ ہے جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ شوہر کا بیویوں پر، بھائی کا بہنوں پر، ساس کا بہو پر، کہیں غیرت کے نام پر، کہیں جہیز کے نام پر عورتوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ ظلم روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ جبکہ نکاح کے مقاصدوں میں سے ایک اہم مقصد ایک اچھے خاندان کی بنیاد رکھنا ہے، جس کے لیے شوہر کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو۔ اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم خود کھاؤ تو بیوی کو بھی کھلاؤ، اور جب خود پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اور چہرے پر مت مارو اور برے الفاظ اسے نہ کہو، اور اس سے قطع تعلق وقتی طور پر کرنا ہو تو گھر میں کرو۔ اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیے، سب سے بدتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں پر تنگی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ تنگی کیسی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو بیوی ڈر جاتی ہے، بچے بھاگ جاتے ہیں اور غلام سہم جاتے ہیں، اور جب وہ گھر سے نکل جائے تو بیوی ہنسنے لگے اور دیگر گھر والے امن کا چین کا سانس لے۔ تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو گھر میں شیر بنا رہتا ہے اور اپنا رعب و دبدبہ قائم رکھنا چاہتا ہے۔ ذرا سی باتوں پر بیوی بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے، دھمکانا شروع کر دیتا ہے، اور یہی شخص گھر سے باہر لومڑی بنا پھرتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بیوی کو دین کی باتیں سکھلائے، خود بھی نیک اعمال کرے اور گھر والوں کو بھی اس کا اہتمام کروائے، اور بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، نرمی کے ساتھ گفتگو کرے، ہو سکے تو گھر کے کام کاج میں بیوی کا ہاتھ بٹائے، جیسا خود کھائے ویسا اسے کھلائے، اور بیوی کو برے الفاظ سے نہ پکارے، بیوی کی برائی کو کہیں پر بیان نہ کرے، کہیں پر جا کر اس کے شکوے شکایت نہ کرے۔ ایک شخص کا واقعہ سنیے کہ اس کا بیوی سے تال میل نہیں بیٹھ رہا تھا، تو اس کے دوست نے کہا کہ تمہاری بیوی میں کیا برائی ہے؟ تو اس نے جواب دیا، یہ میرے اندرونی معاملات ہے، تم پوچھنے والے کون ہو؟ کچھ دنوں کے بعد میاں بیوی میں علیحدگی ہو گئی، دونوں جدا ہو گئے۔ پھر وہی دوست دوبارہ پوچھا کہ اب تو وہ تمہاری بیوی نہیں رہی، تم دونوں الگ ہو گئے، تو اب تو بتا دو کہ اس میں برائی کیا تھی؟ تو اس نے کہا کہ اس وقت تو وہ میری بیوی تھی جو میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ کیا برائی تھی، اب تو وہ میری بیوی بھی نہیں رہی، اب وہ غیر عورت ہے، اور مجھے یہ کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کے عیب کا تذکرہ کروں۔ یہ یاد رکھیے، شوہر وہی ہے جو بیوی کی غلطیوں کو معاف کر دے، گالی گلوچ لڑائی جھگڑے نہ کرے، اور تھوڑی سی باتوں پر، ذرا سی بات پر بیوی کو ڈانٹنا انتہائی احمقانہ حرکت ہے۔ تو میاں بیوی جتنا آپس میں قریب ہوں گے، اتنا ہی گھر میں امن و سکون ہوگا اور گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔